اور یہ باتیں ذہن میں رہے، ساری باتیں میں اپنا حدیث میں واقع کر رہا ہوں. ہم اپنے بڑے یہاں وہ حضرات تشریف فرمائے جن سے رات دن ہم کو سیکھنے کو سننے کو اور سمجھنے کو ملتا رہتا ہے. ان کے سامنے میرا سبق ہے اور باقی ساری باتیں میں کل روشنی پڑنے کی کہاں پر چاہیے ان کا اسکول سب کو دینی ہے تو کان پہ لگا دیں ان کا اور اسکول والوں کو کہیں سے میں دے دوں یہ ان کی حاضری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من مؤمن أفسد من أدب الحسن صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبا، آپ حضرات کے لیے یہ فخر ہے اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس دور میں جہاں زیادہ تر اور اکثریت کی سوچ یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے یا کاروبار سے جڑ جائے، لگ جائے، اور ہر شخص اپنی دنیا بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ایسے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم آپ کو دین سے جوڑا ہے. اس دور میں دین سے جڑنا، تعلیم سے جڑنا، مدارس سے جڑنا بہت بڑا جہاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص و للہی کی دولت سے معلومات بھی فرمائے اور اس عمل کو قبول بھی فرمائے. میں یہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مدرسے کے طلباء تو رات دن دینی ماحول میں رہتے ہیں اور رات دن بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور بہت جلد ان کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، مواعظ حسنہ سنتے ہیں. اس لیے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات اگر کوئی میرے جیسا چھوٹا آدمی کہتا ہے تو اس پر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. یقیناً میں کوئی بہت بڑی بات نہیں عرض کروں گا، لیکن کیونکہ سال کا آخر ہے، چھٹیاں ہوں گی، آپ میں سے طلبا زیادہ تر وہ ہوں گے جو چھٹیوں کو گھروں میں گزاریں گے اور اس سے متعلق بہت سی باتیں آپ کو کہہ بھی دی گئی ہوں گی. چند باتیں میں طلباء کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. نمبر ایک تو یہ کہ جیسے آدمی کا والد ہوتا ہے، والد مربی ہوتا ہے، سکھانے والا ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے. کسی کا والد کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، تو وہ بچہ اپنے والد کی طرف اپنی نسبت کو قابل فخر سمجھتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کس کے بیٹے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب کو میں بیٹا ہوں، فلاں شیخ الحدیث کو میں بیٹا ہوں، یا فلاں وکیل صاحب کو میں بیٹا ہوں، فلاں ڈاکٹر کو میں بیٹا ہوں. آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں کہ فلاں بڑی ہاسپٹل میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یا فلاں انچارج ہیں، یہ ہیں. نسبتیں دینی ہو یا دنیاوی ہو، اولاد ان نسبتوں کو اپنے والدین کی طرف کرنا قابل فخر سمجھتی ہے. یا کسی کی والدہ کی نسبت کسی بہت بڑے بزرگ کی طرف ہو تو جب کبھی ان نسبتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اولاد اپنی والدہ کی نسبت فخر کرتی ہے کہ میری والدہ فلاں بزرگ کی بیٹی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ بھی کہ جس طرح ایک تعلق ایک نسبت والدین سے ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑا تعلق اور بہت بڑی نسبت مدرسے سے بھی ہے. لوگ بطور فخر کے تذکرہ کرتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں. لوگ اپنی
نسبتوں پر فخر کرتے ہیں کہ میری فراغت فلاں مدرسے سے ہے، تو جس طریقے سے یہ والدین کی طرف نسبت ایک عظمت رکھتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قابل فخر اور عجیب چیز یہ ہے کہ کسی مدرسہ اور اہم مدرسے کی طرف نسبت ہو۔ آپ حضرات جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ طلبا ادھر دیکھیں، میں اپنے بڑوں کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اور سارا بیان طلبا کو پڑھ رہا ہوں۔ اتنی بات میں ضرور حاصل کر دیتا ہوں، اگر میری باتوں کو آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو آپ بس رہیں گے طلبا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو ایک فخر حاصل ہے والدین کی طرف نسبت سے، اس سے کہیں زیادہ فخر کی چیز یہ ہے کہ آپ نسبت کریں مدرسے کی طرف۔ آپ سے کوئی پوچھیں کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، یا آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یا آپ کہاں سے فارغ ہیں، کہاں آپ نے عبادت کیا، تو آپ یہ کہیں گے ہم جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کے بارے میں چلا ہے۔ کون سا مدرسہ؟ وہ مدرسہ جس کی بنیاد مفتی اعظم ہند، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، فقیہ وقت، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، ہم اس مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ عجیب نسبتیں ہیں کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں کہ جامعہ تو وہ ہے جہاں بھی جمع ہو جائے، لیکن ہم ایسے جامعہ میں جمع ہونے والے ہیں جو محمودیہ ہے۔ اب عربی پڑھنے والے طلبا جانتے ہیں محمودیہ کا مطلب کیا، اس کی تعریف کی جاتی ہے ایسی جگہ جمع ہونا اور ایسی جگہ پڑھنا جو قابل تعریف ہے۔ اور پھر نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے کہ نصرت الاسلام۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، آپ تو طلبا ہیں اور بہت زیادہ اندازہ لگا بھی نہیں سکتے اور پورے عالم پر آپ لوگ نگاہ رکھ بھی نہیں سکتے، لیکن مبصرین جانتے ہیں آج کے حالات کو، آپ لوگ جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نصرت اسلام اور نصرت مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنے والا ہو، مسلمانوں کی عزت کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ نصرت اسلام اور نصرت المسلمین کی اس زمانے میں ضرورت ہے۔ اور نصرت اسلام کیا ہے؟ نصرت اسلام یہ ہے عزیز طلبا، آپ کو جو یہاں پڑھایا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے، جو تربیت دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ زندگی بنائیں گے، نصرت اسلام ہے۔ تو بھی کیسے ہونا گے؟ جیسے ہمارے استاد نے ہم کو بتلایا تھا کہ پیشانی پر بال نظر نہیں آئیں گے تو بھی سیدھی ہوگی، کرتا کیسے پہنیں گے کہ جیسے ہمارے استادوں نے ہم کو بتلایا تھا، جس میں لگتا ہے کالر نہیں ہوں گے، قدرے نیچے ہوں گے، تو پائجامہ کیسے پہنیں گے کہ جو نصف پنڈلی تک آتے ہوں یا کم از کم ٹکنے سے اوپر آتا ہو۔ یہی نصرت اسلام ہے۔ مسجد میں کیسے داخل ہوں گے؟ جیسے ہم نے مدرسہ میں امتحان دیا تھا، ممتحن نے پوچھا تھا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، ممتحن نے پوچھی تھی مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، ان پر عمل کرنا یہ نصرت اسلام ہے۔ آپ نصرت الاسلام میں پڑھ رہے ہیں تو نصرت الاسلام کیا ہے یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو گرامی قدر عزیز طلبا، جس طریقے سے اور چیزیں نسبت کے اعتبار سے قابل فخر ہوتی ہیں، آپ کے لیے قابل فخر ہے یہ نسبت کہ آپ کی نسبت جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کی طرف ہے، کہ آپ کا ایک قول، آپ کا ایک عمل اس سے نصرت الاسلام کی جھلک نہیں ہو۔ اب وقت آیا قریب آپ گھر جائیں گے، یقیناً آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں کچھ طلبا یا کچھ بچے وہ بھی ہوں گے جو اسکول پڑھنے جاتے ہیں، وہ بچے بھی ہوں گے جو کالج جاتے ہیں،
اور اسی خاندان سے ایک پر آپ بھی مدرسے رہتے ہیں. یہ بھلائی اور برائی ملنے کا وقت ہوتا ہے 2 مہینے. آپ اسلام کی نسبت کرنے والے ہیں, اللہ اللہ اللہ. آپ مدرسوں کی نسبت لوگوں کے ذہن میں قابل تعریف بنانے والے ہیں, آپ نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں, یا خدا نہ خاصہ اس سے الٹا. اللہ اللہ. جیسے ہی آپ مدرسے سے نکلیں گے اور جیسے ہی آپ گھر کی طرف جائیں گے, بہت ساری نظریں آپ کی طرف لگ جائیں گے. صحیح. کچھ لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے اپنے نبی, اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات سنی تھی کہ فلاں فلاں اعمال کی برکت سے اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. یہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے طلباء یہ ہمارے وہ محسن ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹلتے تھے ہم پر سے. کچھ لوگ اس نگاہ سے دیکھیں گے, اللہ اللہ اللہ. عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو نظر رکھیں گے بہت تیز نظر, وہی دیکھیں گے کہ ٹوپی کتنی دیر میں جیب سے گئی, گھر پہنچنے کے بعد لباس بدلا نہیں بدلا, گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی. اور آپ کے خاندان میں, آپ کے گھروں میں بعض بچے وہ ہوں گے جو اسکول جاتے ہیں اور ان کے گھر والے, ان کے والدین یہ کہتے ہوں گے کہ تمہارے بچے سے اچھا ہمارا بچہ ہے, کہ ہمارا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ اسکول اور کالج جا رہا ہے, ہمارے بچے کا مستقبل ہمیں اچھا لگ رہا ہے, کہاں ڈالی دیا تم نے مدد کرنے اپنے بچے کو. وہ منتظر ہوں گے ایسے لوگ آپ کی کمیوں کو پکڑ لیں گے. اللہ اللہ. جب آپ گھر جائیں گے اور آپ کی ٹوپی آپ کی جیب میں چلی جائے گی تو وہی لوگ جو موقع کے متراشق ہیں وہ کہیں گے دیکھو نا ہمارے بیٹے کے ذہن میں ٹوپی کی عزت اور عظمت ضرور ہے کہ چلو اس کے لباس میں حصہ نہیں ہے, لیکن وہ جب کبھی مسجد جاتا ہے, جب کبھی جمعے میں جاتا ہے, ٹوپی تو گھر سے لے کر جاتا ہے, اس کی تو لباس کا حصہ ٹوپی ہے, اور پھر اس نے جیب میں رکھ دی. اگر گھر میں سے کسی دن آواز آئی کہ ماں اپنے بیٹے کو کچھ کام کے لیے کہہ رہی ہے کہ یہ سبزی لینا فلاں جگہ سے, یہ پانی بھر کر لینا فلاں جگہ سے, اور اگر آپ نے اس ماں کے حکم کو نہیں سنا اور وہ خبر پڑوس کو پہنچ گئی اور وہ خبر ان والدین کو پہنچ گئی جن کے بچے دوسری جگہ پڑھنے جاتے ہیں, تو وہ موقع تو تلاش تو ہو گئی, نظر تو کیمرے کی طرح ان کی لگ رہی ہوگی, اور بول رہی ہے کہ دیکھا ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے, ہمارا بچہ کالج جاتا ہے. ایک آواز میں الگ ہو جاتا ہے, ایک آواز میں بات مانتا ہے, کبھی بھی ہماری بات کو ٹالا نہیں. یہ تم نے کہاں دیکھتے ہیں بچوں کو مدرسوں میں کہ ماں ہونے کے بعد 3 دفعہ حکم کر رہی, مائی مان رہی ہے. ماں اپنی مامتا کو دل میں رکھ کر اس امید سے تم سے کسی کام کے لیے کہ نہیں کہ میرا بیٹا لگتے ہی رہے گا, وہ صبح سے دوپہر ہو گئی سبزی منگانے کے لیے تم نے سبزی لا کر دی نہیں, یا پھر کہیں تم کھیلنے نکل گئے گاؤں کے بچوں کے ساتھ, محلے کے بچوں کے ساتھ, اور تمہارے خدا نہ خاصہ ہاتھ سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچ گئی, کوئی گیس کسی کو لگ گئی, لوگ کہیں گے میاں یہ پڑھ رہا ہے کہاں پر. تو اس لیے بات کو دھیان رکھنا, ہر شخص محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ دیندار ہیں, علماء سے محبت رکھتے ہیں, طلباء سے محبت رکھتے ہیں, مدارس اور مساجد سے محبت رکھتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ آپ کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے, عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا وہ اس امید بھی رکھیں گے آپ سے کہ موقع آئے اذان کا تو آپ نے اذان دی بہت اچھی. لوگ پوچھیں گے آج مودی صاحب نہیں چلیں گے اور یہ اذان آج بہت اچھی کانوں میں پڑی, کون ہے؟ تو ایسی امیج بنے, ایسی امتیاز آپ کو ملے
کہ لوگ کہتے ہیں وہ جامعہ محمودیہ نظام الاسلام کا طالب علم تھا. میں بھی تو کہوں انتظام کہاں سیکھ کر آیا ہے. پھر لوگ منتظر ہوں گے کب پہنچے صاحب نہ کریں تب آپ کی اذان سنیں. اللہ. ہمارے گھرانے میں چند افراد جب ہم لوگ مدرسے پڑھتے تھے تو ایسے اللہ ان کو آواز دی تھی کہ جب ہم سالانہ چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے لوگ ان سے اذان دینے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے اور جو پڑھانے کی درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں, فلاں مولوی صاحب کے صاحب سے آئے ہوئے ہیں, ذرا بول رہا ہے جمعہ ہمارے یہاں پڑھائیں گے. بس ان سے کہتے ہیں کیا کرنے نماز جہے نماز کو پڑھائیں گے. ہم نے اپنے گھرانے میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جن کو دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے تھے کہ ہم اذان ایسی پڑھیں, ہم نماز ایسی پڑھیں. آپ سے یہ امید رکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. موقع آیا امام صاحب ذرا آئے کھینچے لگے, آپ کا کتنے جگہ وہ ہم یہ نماز پڑھانے کے لائق ہیں. آپ کی محلے کی مسجد میں, آپ کی گاؤں کی مسجد میں وہ منتظر ہوں گے اور وہ آپ کا امتحان ہوگا اور آپ کے مدرسے کا امتحان ہوگا. آپ کو موقع مل گیا نماز پڑھانے کا اور آپ نے نماز پڑھائی اتنے اچھا انداز سے بچے یہاں تلاوت کی تھی ماشاء اللہ, اچھی تلاوت کی, اچھا انداز سے نماز پڑھائی. لوگ پوچھیں گے کون ہے, کہاں پڑھ کر آیا ہے, وہ بتائیں گے کہ جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام چینی کچھ پڑھ کر آیا. میں نے بھی سنا تھا اس مدرسے کا نام, میں نے بھی سنی تھی اس کی داڑھی. اور پھر آپ سفیر بنیں گے, مبلغ بنیں گے اس مدرسے سے تو لوگ کہیں گے بھائی ان کے ساتھ ہمارے بچے کو بھیج دو. محلے میں کوئی آ نہیں دیکھے کہ یہ بڑا بچہ جو جن سے نظر آ رہا ہے اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, کون ہے جی مدرسے میں پڑھتا تھا چھٹیوں میں آیا ہے بہت خدمت کرتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ اس بچے کے ساتھ ہمارے بچے کو بھیجو. اور خدا نہ خاص کر جو آپ کو یہاں سے ہدایت دی گئی اچانک نے جو کچھ سمجھایا اس کے خلاف آپ کی گھر کی زندگی بنی, لوگ کہیں گے کہ وہاں مت بھیجنا جامعہ پڑھ رہا ہے. جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کا ایک جسم ہے, ایک روح ہے. جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کا جسم یہ عمارت ہے اور اس کی روح یہ اساتذہ طلبہ ہے. جس طریقے سے آپ اپنے کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے وہ گاؤں جائیں گے, گھر جائیں گے, محلے میں جائیں گے تو بتائیں گے ہم نے کیا پڑھا ہے. موقع موقع اپنے بہنوں سے بھائیوں سے مذاکرہ کریں کہ مجھے کھانے کی دعائیں یاد ہے, مجھے پینے کی دعائیں یاد ہے, مجھے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں یاد ہیں, مجھے لباس کی سنتیں یاد ہیں. اپنے آپ کو پیش کریں. سب سے زیادہ بزدلی کے شکار ہمارے مدرسے کے طلبہ ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس جو علم ہے وہ بتانے کے لائق نہیں. بچوں طلبہ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ جتنے لوگ جتنی درجہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو علم پڑھ رہے ہیں وہ علم ہے جس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اگر عید ادب سکھا دے وہ عید ادب صدقہ کرنے سے بہتر ہے. صدقہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے, پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, لوگ سنتے ہیں, جانتے ہیں. مصیبتوں کو ٹلانے کے لیے, بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے لوگ صدقہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نبی فرماتے ہیں ان سب میں سے بڑا عمل یہ ادب ہے. تم نے مسجد میں داخل ہونے کے اندر 5 سنت تیار کی ہے تو ان میں سے ایک سنت ایک صدقہ جاتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں, برادری میں اور محلے میں دوسری درسگاہوں میں پڑھنے والے طلبہ ہوں, وہ اپنا علم پیش کریں تو آپ ان کے سامنے اس سے پڑھ کر اپنا علم پیش کریں کہ الحمدللہ ہمیں قرآن پاک میں اتنے پارے ہیں, اتنی رکوع ہیں, اتنے حروف ہیں, اتنی صورتیں ہیں اور جناب اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بلا سوچ کر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی, بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی. اعوذ باللہ کا قاعدہ یہ ہے, بسم اللہ کا قاعدہ یہ ہے, اعوذ باللہ صرف قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. قرآن کریم کو چھونے کا احکام یہ ہے, پڑھنے کا آداب یہ ہے, یہ سنتیں ہیں. کھانے کا طریقہ یہ ہے, باپ سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے, ماں سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے. جو علم
یہ وہی علم ہے جس کے لیے قرآن کا دل اور سکھانے کے لیے، یہ وہی علم ہے جس کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنا، یہ وہی علم ہے جس کو احادیث مجمع میں بیان کیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تحلیل کائنات ہے، جن کی ادائیں سنت تھے، وہی تو آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے اعلیٰ کون پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو علم سے چھوڑا۔ اس جہالت کے دور میں جہاں لوگوں سے علم نام کی کوئی چیز، کسی چیز سے واقفیت نہیں، دوسرے قوموں کو اور دوسرے مذہبوں کو چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر جہالت اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر جنازے کی نماز کسی محل میں ہو رہی ہو اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ نمبر 1 مجھے جنازے کی نماز کی دعا سنائیں، تو 90% وہ لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں۔ آپ لوگوں کو مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اور میں بہت منہ پھٹ اور مسجد میں نے اعلان کر دیا کہ آج مجھے دعائیں قنوت سنا رہے ہیں، اور پورے مجمع سے ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے جو دعائیں قنوت یہاں کھڑے ہو کر سنا سکے۔ 2-3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں ہم کھڑے ہو سنا سکتے ہیں۔ پورا مجمع بارہا اصرار کرنے کے باوجود دعا قنوت سنانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور انہیں لوگوں سے آپ یہ کو 10 گانے کو سنا سکتا ہے ایک آدھ میں، وہ بڑھ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آج مسلمانوں کے پاس کتنی علم کی کمی ہے، اس علم کو لے کر جانے والے لوگوں کے درمیان آپ چھٹی کو آپ کو مسجد میں جانا گزارے، جو آدمی آپ کی بات مان سکے، جس پر آپ کی چل سکے، ان کو لے کے بیٹھ جائیے۔ میں آپ کو یاد کرا، میں آپ کو گھر میں یاد کرا، میں آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کراتا ہوں۔ یہ پیغام لے کر جائیں گے آپ کی طرف سے کہ لوگ دیکھیں گے نماز پڑھتا ہوا، لوگ دیکھیں گے ذکر کرتا ہوا، لوگ دیکھیں گے قرآن پڑھتا ہوا، لوگ دیکھیں گے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا، لوگ دیکھیں گے کہ اس بچے نے 2 مہینے ہمارے درمیان گزارا، ایک دن گالی نہیں سنی، ایک دن نظر نہیں دیکھا، ایک دن نماز کو قدر کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ پوچھیں گے کون ہے؟ بلا تعلیم ہے، بلا مدرسے کے تعلیم ہے، بلا جگہ سے پڑھ کر آئے۔ میں تو عرض کرنا اتنا کچھ نہیں چاہتا تھا، بس بات چل پڑی تو میں اس لیے میں ادھر دیکھا نہیں تھی، ہمارا کافی ادھر ہی دیکھ کر بات کرتا رہا، اور یہ کچھ تعلیم اگر ہے تو معاف فرمائے۔ طلبا آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ سب سے اونچا علم جو دنیا میں ہے، سب سے اونچا فن جو دنیا میں ہے، صرف اس جہان میں سارے جہانوں میں سب سے اونچا علم جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے سب ڈال کر چلے، یہ اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے اس نسبت سے جوڑا ہے جن کو دیکھ کر طریقے پر بچھانا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے یہ بات کہ سب سے اونچی چیز، سب سے اونچا علم ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذمہ داری ہم کہ اگر ہم کچھ عمل کریں گے تو لوگ مدرسوں کو غلط سمجھیں گے، ہم اگر کوئی غلطی کریں گے تو لوگ علماء کو غلط سمجھیں گے، ہم اگر کوئی بے ادبی کی گستاخی کے کام کریں گے تو لوگ ہمارے مدرسے کو غلط کہیں گے۔ آپ روح ہے مدرسے، روح میں گڑبڑی ہوتی ہے، جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور روح چل سکتی ہے تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، سب سے اونچا علم ہم پڑھ رہے ہیں، ہم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذمہ داری یہ سمجھے کہ یہ تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اپنا آپ کو مت مٹانے کی ہے، اور اس پر عمل کر کر ہم اپنے عملی زندگی سے، صبح شام کی دعاؤں سے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی سنتوں سے، ماں باپ کی خدمت سے، اور دوسری زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنے سے ہم یہ مسئلہ دیں کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اور جامعہ محمودیہ نظرۃ الاسلام میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کی لوگ ایک دفعہ دارالعلوم میں سالانہ داخلہ امتحان ہو، اب داخلہ امتحان میں مسجد رشید کے نیچے صحن طلبا کا جمع کافی ہوتا ہے، اب سب سے زیادہ وہاں طلبا ڈرتے ہیں مولانا تو یہ رسم بدنی دعوت پر رکھا ہوں، تو مولانا جہاں سے نکلے وہاں انڈا ٹچ ہے،
میں کہہ رہا ہوں مدرسے کی پہچان. ایک طالب علم سر پر بال میں پنچلی ٹوپی وضع پتہ بالکل بہت مناسب کندر وغیرہ کھڑا ہو جا اپنا ڈال کو کھڑا ہو گیا پائجامہ دیکھا تو خالی بلڈی پر فوراً ہر آیا ہوگا تو ماشاء اللہ. ہمارے اکابر علماء مدرسوں کو ذہن میں رکھتے کتنے علماء یہاں تشریف لاتے تھے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آ رہے ہوں ہم اس مدرسے میں پہنچے جس کی نسبت اتنے بڑے بزرگوں کی ہوئی ہے جہاں ایسا کام ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی پہچان بنے. دیکھیں ایک طالب علم بہت اچھی صفائی ستھرائی کے ساتھ بہترین گزر کرتے کے ساتھ کسی گلی سے گزر رہا ہے کسی محلے سے گزر رہا ہے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کون ہے مگر چینی کی بوجھ کر ڈال گئے. آپ کو سارا سال یہی پڑھایا گیا ہے سارا سال یہی سکھایا گیا ہے اور کتنے بہترین اساتذہ آپ کو علم سکھانے میں لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں تربیت کرنے میں شہر کی کریم وہ آپ کو تربیت کر رہے ہیں. اس لیے بڑوں کے سامنے بہت زیادہ بولنا مناسب نہیں. بہت جو بات ذہن میں آئی وہ عرض کر دی گئی اور جو اصلی باتیں نہیں یہ بات ان شاء اللہ آگے کریں گے. میں تو اپنے طلبا کو اپنا بچوں اور جناب نے کہ اپنے طلبا سمجھتے ہوئے چند باتیں کہی ہیں جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اپنا آپ کو احساس کمتری کے شکار نہ کریں. آپ چاہیں دنیا میں اگر کوئی چیز علم ہے تو ہمارے پاس ہے اور دنیا کے اندر سب سے بڑا ادب اگر کوئی تہذیب ہے تو ہمارے پاس ہے. سب سے اونچا کلام ہمارے پاس ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہماری نسبت بھی کیسے مدرسے کی طرف ہے کتنی اونچی نسبت ہماری ہے. جس مدرسے کا نام ہی محمود دیا ہو تو طالب علم بھی محمود ہو یعنی قابل تعریف. نصرت الاسلام اسلام کی نصرت بس طریقہ عمل اسلام کی نصرت ہو تو ہمارا عمل بھی ایسے ہی ہو ہماری زندگی بھی ایسی ہو اور ہم ایسی زندگی اور ایسا ماحول جا کر محل میں بیٹھیں کہ یہی اہمیت ہے اور لوگ کہیں مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ جہاں سے طالب علم آیا ہے وہی ہمارا مسئلہ جانا چاہیے. اللہ